گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک کے رہنما علی محمد خان صاحب. السلام علیکم علی محمد خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. میں ابتدا میں میچ کا تذکرہ کر رہا تھا, تو وہ ہوتا یہی ہے کہ میچ میں ہر کسی کا انٹرسٹ ہوتا ہے, حالانکہ امیدیں تو بڑی بری طرح ہماری ٹوٹیں, لیکن آپ کی جماعت کے سربراہ جو ہیں وہ بھی اکثر میچ وغیرہ کا ہی تذکرہ کرتے ہوتے ہیں, اور پھر نو بال اور وائڈ بال اور امپائر ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو کچھ انٹرسٹ آپ کا رہ گیا ویسے میچ میں جو ورلڈ کپ میں؟ بہت شکریہ ستی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. کرکٹ میں تو ہمیشہ انٹرسٹ رہا, بچپن سے ہی. خان صاحب زمانے میں کپتان تھے, امیاداد صاحب ان کے ساتھ نائب کپتان ہوا کرتے تھے. پھر 92 کا ورلڈ کپ زندگی کی چند حسین یادوں میں سے 92 کا 25 مارچ کا دن. لیکن یہ جو ورلڈ کپ ہے ستی صاحب, سچ پوچھیں تو اس کی خوشیاں صرف ہار نے گہنائی نہیں ہے. وہ تو چلو اٹس پارٹ آف دا گیم, وین یو پلے کرکٹ یو پلے گیم, آپ یا جیتیں گے یا ہاریں گے. لیکن خوشی اسی دن گہنا گئی تھی جب آپ کو یاد ہوگا, کوئی آئی تھنک ہندوستان سے شاید میچ تھا, اور جو اسرائیل میں واقعات ہوئے ہیں وہ درد اتنا ہے کہ انسان کو عجیب سا فیل ہوتا ہے. حالانکہ لائف مسٹ گو آن, زندگی نے جانا ہے, کھانا پینا ہے, سب نے اسکول جانا ہے, کالج جانا ہے, سب نے اپنا بزنس کرنا ہے. لیکن اس دوران جب ادھر خون ہے, اور بچوں کی جو پکچرز ہیں وہ ان کے جو بدن کٹے ہوئے ہیں, جو بچے اپنی ماں کی لاش کے پاس, یا ماں کی گود میں اس کا بچہ, یا باپ بیٹھا 4-5 بچے گود میں پیچھے گھر تباہ, تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے انسان کو عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے کہ اس میں, حالانکہ میں یہ نہیں کہہ رہا, میں سمجھتا ہوں یس نیشنل ڈیوٹی, یو ہیو ٹو پلے کرکٹ, لیکن وہ ماحول بن نہیں پایا. پھر ہماری وہ کمبینیشن بھی وہاں نہیں بن پائی ہندوستان میں, جس طرح سے ہندوستان نے ہمیں ٹریٹ کیا. یعنی کہ شروع میں تو بہت عجیب سا ماحول تھا, مے بی ہم واپس ہی شاید خدا نخواستہ آ جاتے, جس طرح انہوں نے ہمارے جرنلسٹ کو ٹریٹ کیا. ہماری ایک بچی ادھر گئی جو ہماری جرنلسٹ ہیں خاتون, اس کے ساتھ جس طرح ٹریٹ کیا, تو تھنگز ور ناٹ کلکنگ. لیکن سٹل میں ایک بات کرنا چاہوں گا سیاسی بات پہ آنے سے پہلے, جو ہمیشہ خان صاحب نے بھی ہمیں سکھایا ہے. خان صاحب نے ہمیشہ یہی بات کی ہے, ہمارے کپتان جو ہیں, کہ آپ ہار تب مانتے ہیں جب آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں. میں بابر اعظم کو ان سے جب ہارے تھے, یا ان کو میں نے میسج بھی کیا تھا, لیکن ینگ ہیں, ہمارے سٹار ہیں, پرائیڈ ہے ہمارا, ہمیں ان کا حوصلہ ضرور بڑھانا چاہیے. ینگ آدمی ہیں اور وہ مشکل جگہ پہ, ایک میں تو لفظ یوز کروں گا, دشمن ملک میں کھیل رہے ہیں. حریف سے بھی زیادہ کس طرح انہوں نے ہمیں ٹریٹ کیا ہے. تو ان حالات میں وی نیڈ ٹو اسٹینڈ اسٹرانگ ود اوور بوائز, چاہے جو بھی ہو. بالکل, وی نیڈ ٹو, بٹ دے نیڈ ٹو پلے ایز ویل, بیکاز بہت ذمہ داری ہے جو ان کے کاندھوں پہ ہے, اور اسی وجہ سے کہ دے ور گڈ انف, یعنی کہ جتنا ہماری آبادی ہے اس میں سے یہ وہ لوگ تھے, 11 لوگ تھے, یا اسکواڈ کی بات کریں, جو اس قابل تھے کہ جا کے وہاں پر کھیل پاتے. تو ایک تو چیز اپنی جگہ ہے. دوسرا یہ کہ ناؤ دے آر بینگ ٹریٹڈ ویل, بیکاز وہ احمد آباد والا واقعے کے بعد اب دل پاکستان کی صدائیں بھی وہاں پر اسٹیڈیمز میں گونجتی ہیں, پلس کراؤڈ. ابھی کلکتہ میں میچ تھا تو دے ور آل سپورٹنگ بابر اعظم اینڈ دے ور ویری گڈ. بہرحال اب کھیل کے میدان سے سیاست کے میدان کا رخ کر لیتے ہیں. تو بتائیے جی, سیاست کے میدان میں الیکشنز کی بساط کب لگتی آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ کچھ مستقبل قریب میں امکانات ہیں؟ نہیں ستی صاحب, میں تو آپٹیمسٹ آدمی ہوں, آپ سب کو پتہ ہے میرا. میں تو امید, وہ کہتے ہیں نا کہ وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ, اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. تو نا امید تو نہیں ہوں کہ الیکشن نہیں ہوں گے, الیکشن ہوں گے, لیکن جس طرح کی حالات ہیں وہ اتنے امید افزا جو ہیں وہ نہیں ہیں. یعنی کہ ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ الیکشن ایک طرح سے آنے والے ہیں, سر پہ ہیں, لیکن ملک کی سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ اس وقت ایک مخمصے کا شکار کر دی گئی ہے. ہمارے لیڈر جو ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں, اور میں یہ نہیں کہتا کہ امت مسلمہ کے سب سے بڑے لیڈر ہیں, لیکن امت مسلمہ ان کا ایک نام ہے, ایک کردار ہے. جس طرح سے وہ فیس کر رہے ہیں, اور جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے, جس طرح بہت بڑے کوئی دہشت گردوں کا ہوتا ہے, سیکرٹ طرح سے وہ ٹرائل ہو رہا ہے. میڈیا, آپ جیسے لوگ وہاں پہنچ نہیں پا رہے. ہم جیسے لوگوں کو ابھی, میں پولیٹیکل جو ہماری کور کمیٹی ہے, میں اس کا جو ایک ممبر ہوں, ہمیں ابھی تک موقع نہیں مل سکا اپنے لیڈر کے پاس جانے کا. اور ہمارے کوئی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں اس پہ بھی پابندی ہے, کنونشنز کرنا, جلسے جلوس کرنا. ان چیزوں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے, خاص کر الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ انیبلنگ انوائرمنٹ بنائے, تاکہ یہ پولیٹیکل ماحول کوئی الیکشن والا لگے تو صحیح نا. اس وقت تو ہم پہ نو بال ہو رہی ہے. اچھا, انیبلنگ انوائرمنٹ بنانے کے لیے ایک چیز ضروری ہے نا کہ کلیئرٹی آف تھاٹ ہو, یعنی کہ یہ کہنا کہ الیکشن وقت پر ہوں گے اور الیکشن کی تاریخ دینا, یہ دو مختلف چیزیں ہیں.
اب تک یہ جو تاریخ بالخصوص وہ دن سامنے نہیں آ سکا جس دن انتخابات ہوں گے، عام انتخابات، تو اس حوالے سے آپ کے بھی کیا کوئی خدشات ہیں؟ جی کیوں نہیں، خدشات تو بالکل ہیں. جس طرح خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلی کا ٹائم لمٹ پورا ہو گیا ہے، اور مجھے نہیں پتا اس وقت خیبر پختونخوا میں اعظم خان صاحب جو ہمارے وہاں وزیر اعلیٰ ہیں پختونخوا کے، اور اس طرف نقوی صاحب، یہ آئین کی کس شق کے تحت اور کون سی کانسٹیٹیوشن کلازز سے پار ڈرائیو کر رہے ہیں، کیونکہ 90 ڈیز لمٹ تو کب کی کراس ہو گئی ہے. تو یہ چیزیں دیکھیں، آئین پاکستان پہ عمل ہم سب نے کرنا ہے، اسی میں سب کی خیر. تو ایک تو وہ چیز جو ٹائم لمٹ کراس ہوئی ہے، پھر جو قومی اسمبلی کا ہے وہ بھی آپ کا تقریباً وہ ٹائم ختم ہی سمجھیں. تو ان حالات میں شکوک و شبہات تو ہیں، لیکن جو ایک سوال بہت بڑا ہے کہ کیا صرف الیکشن ہونا کافی ہے، یا صرف یہ کہہ دینا کہ فری اینڈ فیئر ہے. کیا فری اینڈ فیئر الیکشن والے دن اگر دھاندلی نہیں ہوتی وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن الیکشن سے پہلے جو ماحول ہے، میں دوبارہ اپنی جماعت کی بات کروں گا کیونکہ میں نے اس کو اپنی زبانی کے 10-12 سال دیے ہیں. جس ٹائم لوگ ملینئر بنے، ہم نے اپنا وقت ملک کے لیے چیئرمین صاحب کے ساتھ مل کے اس کو لگایا، اور اس جگہ پہ اللہ کی مدد سے اور عوام کی طاقت سے، عوام کی دعاؤں سے پہنچا کہ ایک جماعت جس کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا تھا، اور وہ جماعت مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس ایجوکیٹڈ لڑکے لڑکیوں کی محنت سے یہ کدھر پہنچا، مرکز میں حکومت بنا دی، سینٹ میں آپ کا چیئرمین ہماری اس سے بنا، آپ کی جی بالکل، آپ کے بلوچستان جو پاکستان کا بہت اہم حساس صوبہ ہے وہاں ہماری کولیشن گورنمنٹ بن گئی، پنجاب میں ہماری وزیر اعلیٰ آ گیا، سندھ میں جس میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. دیکھیں میاں صاحب نے کتنے عرصے تک سیاست کی ہے، میاں نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں، 4 بار ان کی جماعت سے وزیر اعظم بنے، لیکن وہ وہاں اس مقام تک نہیں پہنچ سکے. پہلی جسٹ میں ہم وہاں اپوزیشن لیڈر، اور آف کورس خیبر پختونخوا میں 2 دفعہ، پھر گلگت بلتستان، پھر کشمیر میں ہماری حکومت. تو یہ کوئی ہوا میں تو نہیں بنی، پیچھے عوام کی طاقت تھی نا، عوام کی محبت تھی. چائے کے ڈھابے پہ، کوئی نائی کی دکان پہ، کوئی روٹی کے اس پہ، چھوٹے سے ہوٹل پہ، ٹرک ہوٹل میں، کوئی بازار میں، یہاں پہ وہ لوگ ہمارے ساتھ تھے تو ہم آگے بڑھے. اب آپ کی صورتحال کیا ہے؟ آج اس وقت تحریک انصاف وائپ آؤٹ جو ہے وہ کی جا رہی ہے، یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. میں دوبارہ یہ بات کروں گا، وائپ آؤٹ کی سے مراد آپ کی کیا ہے؟ کیا آپ لوگ ظاہر ہے کہ جلسے وغیرہ جو ہوتے ہیں، جو کارنر میٹنگز ہوتی ہیں، جو تیاریاں ہوتی ہیں، کیا آپ لوگ کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ کوئی پلان کر رہے ہیں کوئی جلسہ؟ اگر جلسہ پلان کر رہے ہیں تو پھر اس کے اوپر پابندی کوئی ہو، کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو اب تک کوئی پابندی نہیں لگائی آپ کی جماعت پہ. دیکھیں الیکشن کمیشن نے کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن سوتیلی ماں کی طرح ہمیں اس طرح دیکھ رہی ہے اور اس کے کام پہ جو نہیں رینگ رہی. کیونکہ ایک طرف میاں صاحب لاہور میں اتنا بڑا جلسہ کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا، اچھا جلسہ تھا، اس سے بہت بڑے ہم کر چکے ہیں اور ہم سے بہت بڑا بے نظیر شہید کر چکی تھی، لیکن ایک اچھا جلسہ تھا. لیکن اسی دنوں میں ہمارے لڑکے جو ہمارے ہیں، ورکر ہیں، وہ بیچارے جا کے ایک حلقے کا اور یو سی حلقے کا الیکشن، اس سے بھی جو ہے وہ لوگ اتنا ڈر گئے. نقوی صاحب نے کہا کہ پتہ نہیں کیا کون جلسہ کرو. بھائی تحریک انصاف کا یو سی اور حلقے کا الیکشن ہے تو آپ وہاں پہ جلسہ ہے، آپ اس کی اجازت نہیں دے پا رہے. دوسری طرف ایک جماعت کو اتنا پروٹوکول ہے کہ اس کے لیڈر جو ہیں وہ حالانکہ مفرور تھے اور واپس آئے، ان کو بایو میٹرکس ایئرپورٹ پہ دی جا رہی ہیں، جبکہ ہمارا لیڈر جو ہے زخمی حالت میں اس کو مجبور کیا گیا کہ آئیں، اور وہاں سے جس طریقے سے ہائی کورٹ سے گرفتار ہوئے. پھر جس علی محمد خان صاحب، آپ کی سب سے اچھی بات یہ ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں بیلنس ہو، سب کو ایکول گراؤنڈ ملے، ایکول گراؤنڈ، کوئی فیور نہیں چاہیے. علی محمد خان صاحب، آپ ایک چیز بڑی اچھی کرتے ہیں، آپ اکثر بات یہ کرتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ سیکھنا چاہیے، یعنی کہ اپنی غلطیوں سے بھی، اور اگر آپ کی جماعت سے بھی کوئی غلطیاں ہوتی ہیں تو آپ یو آر ون آف دا پیپل جو کہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس سے آگے بڑھتے ہیں. یہی خدشات، یہی شکوے دوسری جماعتوں کو بھی ہوا کرتے تھے، لیکن وہ وقت چینج ہو جاتا ہے. پہلے جو شکوہ کرنے والے تھے اب ان کی چیزیں سارٹ ہو رہی ہیں. اس وقت مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو انتخابی اتحاد کے معاملے پہ کچھ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ ملاقاتیں، کچھ اہم ڈسکشنز ہونے جا رہے ہیں فار دا سیک آف الیکشنز، ایسا ہے کچھ؟ دیکھیں ستی صاحب، اس وقت جو حالات ہیں اس میں فری اینڈ فیئر، آزاد شفاف الیکشن کے ایک نقطے پہ ہماری جماعت جو ہے انگیج کر رہی ہے مختلف جماعتوں سے، لیکن اس میں الحاق کی بات کوئی نہیں ہے سیاسی کولیشن کی، کیونکہ عمران خان صاحب نے اس کے بارے میں کوئی حکم ابھی تک نہیں دیا، اور ظاہر چیئرمین صاحب کے حکم اور ان کی اجازت کے بغیر آپ الیکشن الائنس کی طرف تو نہیں جا سکتے.
لیکن پولیٹیکل جماعتیں آپس میں الیکشن پہ ضرور بات کر سکتی ہیں، اور ہم نے کی ہے کچھ اسٹیک ہولڈر سے. دورانی صاحب آئے ہمارے پاس، جیسے جے یو آئی سے آپ کی جو ملاقات ہوئی تھی اسد صاحب کی، سولنگی صاحب آئے، اس کے اوپر آپ کی پارٹی قیادت کا کوئی ری ایکشن سامنے آیا ہے؟ کون سی ملاقات پہ؟ مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو اسد کیسر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، وہ تو اس کی تصویریں وغیرہ بھی جاری ہوئی، اس کے بعد ایک دو دفعہ آپ کی بھی ہوئی تھی، ڈسکس ہوا ہے. جی، تفصیل سے ڈسکس ہوا ہے کور کمیٹی میں، اور چونکہ وہ صرف تعزیت کا تھا تو اس پہ تعزیت تک ہی تھا، کیونکہ اس میں کوئی پولیٹیکل ڈسکشن تو نہیں تھی. اور کولیشن کی بات تو ظاہر ہے جب عمران خان صاحب حکم کریں گے اس کے بعد ہی کسی جماعت سے ہوگی. میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے، ابھی اس پہ خان صاحب کی ڈائریکشن نہیں آئی، لیکن میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے، کیونکہ خان صاحب کے ساتھ اتنے سالوں سے ہوں میں، تو میرا نہیں خیال کہ وہ ان جماعتوں سے الائنس کرنا چاہیں گے جو پاکستان میں بڑی جماعتیں 3-4 بار حکومتیں کر چکی ہیں. کیونکہ آج جو پاکستان کی یہ حالت ہے تو ان میں تو ان جماعتوں کا بڑا رول ہے. اسٹیل مل کی تباہی دیکھ لیں، پی آئی اے کی تباہی دیکھ لیں، ریلوے کی تباہی دیکھ لیں، میرٹ کی تباہی دیکھ لیں، ملک کا خزانہ خالی ہونا، یہ سارا کچھ. تو پیپلز پارٹی نے 4 بار حکومت کی، نون لیگ نے 4 بار حکومت کی، مرکز کی بات کر رہا ہوں. تو مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب شاید اس طرف جائیں. اور ویسے بھی تو پھر اس طرح سے تو پھر اتحاد کے یا پھر کوئی سیاسی اتحاد جو مستقبل میں بننے جا رہا ہو اس کے امکانات تو پھر ختم ہو جاتے ہیں. پھر تو ایک آئی پی پی رہ جاتی ہے، باقی اور کون سی جماعت رہ جائے گی؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو ایکویشن سے آؤٹ ہو جاتی ہیں، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ پہلے باریاں لے چکے ہیں. دیکھیں اب تو خان صاحب نے اس کا پھر آخری فیصلہ کرنا ہے، لیکن اگر ہم نے نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر پی ٹی آئی بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ ٹھیک تھے. پھر ہم تو اس لیے آئے کہ جو ملک میں کرپشن ہوئی ہے، تباہی ہوئی ہے، میرٹ کے خلاف لوگ گئے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کا نظام تباہ و برباد ہوا ہے. پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے اس کی کیا عزت رہ گئی ہے؟ روپے آپ کا کدھر رہ گیا ہے؟ روپے کی کیا قیمت ہے؟ آج افغانی جو ہے وہ بھی ہم سے اوپر چلا گیا ہے، بنگلہ دیش کا ٹکا بھی شاید ہم سے اوپر چلا گیا ہے. تو ہم نے تو نہیں کیا، ان جماعتوں نے کیا. لیکن الائنس یا الیکشن کے حوالے سے اگر خان صاحب کو حکم کرتے ہیں، پارٹی کی کوئی پالیسی آتی ہے، پھر ظاہر ہے پھر آپ نے پارٹی پالیسی کے ساتھ جانا ہوتا ہے. لیکن کچھ جماعتیں ایسی ضرور ہیں جن کے ساتھ ہم نے ماضی میں الائنس کیا. خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کے ساتھ کیا، حقانی صاحب کی جماعت جو ہے ان کے ساتھ کیا، کوڑا کٹک والوں کے ساتھ. تو اگر کوئی ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ کیا جو ہماری طرح مڈل کلاس کی جماعت ہے. الطاف فیکٹر کے آؤٹ ہونے کے بعد جب گن کلچر ختم ہوا ہے، بوری بند والا جو لاشوں کا کلچر تھا، اس کے بعد تو وہ پڑھی لکھی مڈل کلاس لوگوں کی جماعت رہ گئی ہے. ان کے ساتھ ہم نے کیا ہے مرکز میں 3.5 سال رہے. حالانکہ پھر وہ ایک طرح سے سیڈ اینڈنگ اس کو کہہ لیں، لیکن جتنا عرصہ ہمارے ساتھ رہے، میچوں کے کابینہ میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے. میں آپ کو دل کی بات بتاؤں، بڑا وہ پڑھے لکھے اور کام کو سمجھنے والے لوگ ہمارے ساتھ تھے. لیکن ظاہر ہے اب وہ تو خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ جانا ہے یا کس کے ساتھ. باقی آپ نے آئی پی پی کی بات کی، یا کوئی پختونخوا میں اگر ہماری جماعت کے کچھ، حالانکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کی جماعت سے بھی ایک ہی بندہ جو کہ ملک سے باہر ہوتا تھا، ان کے قائد جو ملک سے باہر ہوتے تھے وہی منظر عام سے ہٹے ہیں، تو باقی سب کو شرف قبولیت آپ نے بخش دیا. حالانکہ پہلے تو آپ کے قائد کے بیانات، جو پارٹی سربراہ کے بیانات ان کے بارے میں اور پوری جماعت سے متعلق مختلف تھے. تو یہ تو ترجیحات تو چینج ہوتی رہتی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. ستی صاحب اس پہ میں آپ کو ایک عرض کروں، دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں، غلطیاں سب سے ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ایک جماعت غلطی کو تسلیم کر کے بہتری کی طرف جا رہی ہے، آپ 2018 کی بات نہ کریں. 2018 تو بڑے بعد کی بات ہے. میں آپ کو نکال کے وہ بتا دوں گا. 2017 میں شاید بانی ایم کیو ایم جب وہ ان کا ایک بیان آیا تھا اور اس کے بعد وہ کٹ آؤٹ ہو گئے تھے اور وہ بین ہو گئے تھے. اس کے بعد 2016 میں پہلے لوگوں میں سے تھا، 2016 میں پہلے لوگوں میں سے تھا. اس وقت ہماری الائنس کا بھی کوئی پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ الائنس ہوگا، 18 میں کوئی الیکشن ہوگا، ہم اس میں جیتیں گے یا نہیں. میں نے اس زمانے میں یہ بات کی تھی کہ اگر وہ اپنے گن کلچر سے اور جو بندوق کا کلچر ہے اور بوری بند کلچر ہے، ان چیزوں سے یہ جماعت دور ہونا چاہ رہی ہے تو ہمیں اس کو انگیج کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ آئیں، آپ بالکل ایسے آپ جو ہے سینٹر میں آ کے آپ amalgamate ہوں سسٹم کے اندر اور وہ آئے. ٹھیک ہے، I got your point کہ somebody wants to learn from their mistakes, they should be given a chance. ٹھیک ہے، ان کو موقع ملنا چاہیے. اب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ کچھ بھی حکومتیں چینج ہو رہی ہیں، حکومتیں چینج ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا، سارا کچھ ہو گیا. ہم نے دیکھا کہ کافی انٹرونشنز کی وجہ سے اب یہ ہے کہ ڈالر نیچے کی طرف آ رہا ہے، لیکن ایک جگہ آ کے رک گیا ہے. ابھی بھی پیٹرولیم پرائسز سے لے کے جو کموڈیٹی پرائسز ہیں یا اوور آل ابھی گیس کی قیمتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہوشربہ اضافہ ہوا ہے. پہلے فکس چارجز 10 روپے تھے، اب جو ہے وہ 400 روپے ہو گئے ہیں. جو بلز جس طرح کے آ رہے ہیں، کوئی بھی جماعت آپ کو لگتا ہے کہ کامیابی حاصل کرتی ہے تو کیا وہ آتے ہی عوام کو ریلیف دے پائے گی؟
دیکھیے ایک تو یہ جو ابھی ہوا ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں جنہوں نے بھی کیا ہے، اس میں ہمارے جو آرمی چیف صاحب ہیں ان کا بھی ذکر آتا ہے اور موجودہ جو حکومت ہے، لیکن بلا دیکھیں شبہ میک شفٹ میں تو ان کی ایک ایفرٹ ہو سکتی ہے، وہ اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، لیکن اصل میں مسائل کا حل یہ نہیں ہے۔ مسائل کا حل ہے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئے اور وہ پھر ڈیلیور کرے، اور وہ فوری نہیں ہوگا۔ آئی تھنک اٹ ول ٹیک سم ٹائم، جس طرح ہمیں ٹائم لگا۔ دیکھیں عمران خان صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ سب سے زیادہ وقت معیشت پہ لگاتے تھے، اور وزیر اعظم کا کوئی نہیں کام ہوتا کہ وہ خود جو ہے ہر روز ہر ہفتے 3-4 میٹنگز وہ کرے، کیونکہ وہ تو فائنانس کا آدمی نہیں ہوتا، وہ تو فائنانس منسٹر کا کام ہے۔ فائنانس منسٹر کو بٹھا کے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو اور سارے جو اس کے معیشت کے لوگ تھے ان کو بٹھا کے سارا وہ خود کرتے تھے، اور آخر میں جا کے وہ فروٹس ہمیں ملنا شروع ہوئی۔ خان صاحب نے جو محنت کی تھی، اور شوکت ترین صاحب کو اس میں نہ بولیں، ان کا بھی ایک رول تھا کہ آخر میں جب ہم اتارا جا رہا تھا تو 5.5 پونے 6 کی جی ڈی پی کی طرف ہم جا رہے تھے۔ اور مت بھولیں کہ کورونا کے دوران جب دنیا بند ہو رہی تھی، یو کے لیکن مجھے اچھی طرح سے یاد ہے علی محمد خان صاحب کہ یہ جو نمبرز کی بات ہوتی ہے نا، تو جی ایک تو جی ڈی پی ہوتی ہے نا، ایک تو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جی ڈی پی تو یہ ہے کہ سرمایہ دار کتنی ترقی کر رہے ہیں، لیکن سرمایہ دار کے نیچے جو لوگ ہیں، جو لوگ اس کے پاس کام کر رہے ہیں، ان کی ترقی کا پیمانہ کیا ہے، وہ سی پی آئی سے اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ وہ ایک ڈفرنٹ، اس کا اٹس اے ڈفرنٹ بال گیم۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں معیشت میں بہتری کے، مجھے یہ لگتا ہے کہ تجربات معیشت کے ساتھ علی محمد خان صاحب، لیکن 2-3 نقطے میرے لے لیں۔ دیکھیں فوریکس ریزروز ہمارے بڑے، اچھا مجھے سوال اپنا کرنے دیں، پھر اس کے بعد اس کے اندر آپ تھوڑا تفصیلی طور پر بات کر لیجئے گا۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ جو گورنمنٹس پہلے بنا کرتی تھی، مثال کے طور پر امریکہ، برطانیہ ادھر ادھر تذکرہ کرتے ہیں، وہاں پر شیڈو گورنمنٹس کام کر رہی ہوتی ہیں، شیڈو کیبنٹس بنی ہوتی ہیں، ان کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ آپ کی جماعت کو اتنے عرصے بعد حکومت میں آنے کا موقع ملا، اور اس وقت بتایا گیا جی کہ اسد عمر از دا پرسن جس کے پاس ہر چیز کا سولوشن موجود ہے، لیکن اس کے بعد دیکھیں آپ نے بھی آتے ساتھ 4-5 اپنے وزراء بدلے، یعنی کہ ایک سے سیٹسفیکشن نہیں ہوئی، پھر دوسرے سے نہیں ہوئی، پھر تیسرے سے نہیں، پھر چوتھے، پھر 5ویں، پھر اس کے بعد پی ڈی ایم آتی ہے، وہ پہلے مفتاح صاحب اور پھر اسحاق ڈار صاحب، اور آپ دیکھیں کہ وہاں پر ہوا وہی جو کہ آئی ایم ایف نے چاہا۔ تو لگ یہ رہا ہے، عوام کو یہ ایک امپریشن جا رہا ہے کہ نو بیڈی ہیز دا سولوشن۔ لیکن ستی صاحب I totally disagree with you. The reason is کہ سب سے پہلی بات پاکستان کی یہ جو حالت ہوئی ہے، ایک تو یہ سارے قوم اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ صرف سیاستدانوں کی ناکامی نہیں تھی۔ 1947 سے لے کے 2023 تک، جس ابھی میں آپ سے جب بات کر رہا ہوں آج 1 نومبر 2023 ہے، اس میں جتنی حکومتیں سویلز نے کی ہیں اتنی ہی ملٹری ڈکٹیٹرشپ بھی آئی ہیں، اور جب سویلین حکومتیں آئی ہیں وہ کتنی آزاد تھی وہ آپ کو بھی پتا ہے اور سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے ساتھ جو سویلین گورنمنٹس میں لوگ آئے انہوں نے جتنا مال بنایا وہ ایک علیحدہ چیپٹر، کہ سیاست میں آنے سے پہلے ان کی فیکٹریاں کتنی تھیں اور پھر کیا ہوا، اور آنے سے پہلے ان کے اساسی کتنے تھے اور کیا ہوا، کسی کے ایون فیلڈ ہیں، کسی کے سویز اکاؤنٹس ہیں، کسی کے سرائے محل، وہ بھی ایک کہانی ہے کہ سیاستدانوں نے بھی کچھ نہیں چھوڑا۔ میں یہ بات تو ہو چکی ہے، یہ بات تو ہو چکی ہے، میں صرف آپ سے سولوشن مانگ رہا ہوں کہ آگے کیا کوئی ہمارے پاس سولوشن موجود ہے؟ سنیں ایک منٹ نہیں، میں صرف علی محمد خان صاحب میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی آ رہا ہے پی ڈی ایم کی 12 رکنی جو گورنمنٹ تھی جس میں پیپلز پارٹی اور اے این پی بھی شامل تھے، ان کے پاس بھی سولوشن نہیں نظر آیا۔ آپ نے تفصیلی سوال کیا، تھوڑا جواب دینے کا مجھے موقع دیجیے نا جی۔ سوال کیا تو کاؤنٹر کوسچن سے پہلے مجھے پہلا اپنا آرگومنٹ تو بلڈ کرنے دیں۔ میں ماضی کی نہیں، میں فیوچر کی بات کر رہا ہوں علی بھائی، ٹھیک ہے جی۔ میں عرض کروں، میں اس تاثر کو رد کرنا چاہتا ہوں کہ اگر عوام میں کوئی ایسی مایوسی پھیل رہی ہے، کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے۔ جو الیکٹڈ حکومت آئے گی عوام کے ووٹ سے آئے گی، عوام کے مینڈیٹ سے آئے گی، عوام ان کے ساتھ مشکل فیصلوں میں کھڑی ہوگی۔ اس وقت دیکھیں کافر صاحب کی حکومت ہے، بسط احترام، میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن اس وقت جو بھی وہ فیصلے لے رہے ہیں وہ ان کے فیصلے تو ہو سکتے ہیں، عوام کے نہیں ہیں، کیونکہ عوام کا مینڈیٹ اس حکومت کے پاس نہیں ہے۔ جو حکومت آئے گی وہ جب سخت فیصلے لے گی تو عوام ان کے ساتھ اس لیے کھڑی ہوگی کہ عوام نے ووٹ دیا ہوگا۔ باقی ایک بات اپنی میں ضرور کرنا چاہوں گا اپنی جماعت کی، ہمیں یہ کہا گیا، تانا دیا گیا کہ آپ کے پاس یہ نہیں تھا، آپ کے پاس پلان نہیں تھا، اسد عمر صاحب کی بات ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں میاں نواز شریف صاحب کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے مینار پاکستان پہ بات کی کہ میرے دور میں یہ تھا، آپ کے دور میں، آپ کے دور میں پاکستان کوریا بن گیا تھا، یا جو ہے آپ کے دور میں جاپان بن گیا تھا؟ میں ایکسپٹ کرتا ہوں بن گیا تھا۔ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنا اگر خزانہ بھرا ہوا تھا
تو حکومت کے آنے کے پہلے مہینے میں ہمیں IMF کے پاس جانے کی باتیں کیوں سننی پڑی؟ اس کا مطلب ہے کہ خزانہ خالی پڑا ہوا تھا جب ہم آئے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اسد عمر چینج ہوئے، بالکل ہوئے، شیخ صاحب آئے وہ بھی چینج ہوئے. اصل میں شخصیات اہم نہیں ہیں، ملک اہم ہے. آخر میں شوکت صاحب آئے، انہوں نے بھی ایفرٹ کیا، شیخ صاحب نے بھی کیا تھا، اسد بھائی نے بھی کیا تھا. اب آخری بات دیکھیں، پوری دنیا کووڈ میں بند ہوئی. جرمنی جو معاشی انجن ہے یورپ کا، نیگیٹو میں گیا. ہندوستان نیگیٹو میں گیا. آپ کا جو ہے جاپان نیگیٹو میں گیا. امریکہ نیگیٹو میں گیا. آپ کا ملک کیوں 3 کی GDP پہ جا رہا تھا؟ پالیسی تھی نا عمران خان صاحب کی، اسمارٹ لاک ڈاؤن کا کانسیپٹ دیا، آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری کھلی رہی. 3 کی GDP پہ پاکستان چل رہا تھا جب دنیا نیگیٹو میں تھی، اور جب اتارا جا رہا تھا ہم 6 کو ٹچ کر رہے تھے. فوریکس ریزرو بڑھ رہے تھے. آپ کی ایگریکلچر ہمارے اتارنے سے 1 سال پہلے آپ نے سب سے بمپر کراپ لی تھی ایگریکلچر میں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیشہ پنجاب، خاص کر فیصل آباد میں میاں صاحب پہ ہمیشہ اعتماد کیا، ان کو ووٹ دیا تھا، لیکن انہوں نے کیا دیا؟ ساری پاور لومز بند ہو گئی. ہمارے دور میں 50,000 کے قریب آپ کی جو پاور لومز تھی، ساری انڈسٹری آپ کی اوپن ہونا شروع ہوئی. آپ کی سیمنٹ انڈسٹری چلنا شروع ہوئی. سب سے امپورٹنٹ IT انڈسٹری، نئی کمپنیز، اور ساتھ آپ کی جو موٹر انڈسٹری چلنا شروع ہو گئی تھی. انٹرنیشنل برانڈز آنے شروع ہو گئے تھے. یہ تو فیکٹس اینڈ فگرز موجود ہوں گے، اور میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آگے کے لیے سولوشن کیا ہمارے پاس ہے. آپ نے کہا ہے عوام کی نمائندہ حکومت آئے گی تو وہ کرے گی، لیکن میرا ایک سوال آپ سے آخری یہ ہے کہ کیا الیکٹورل ریفارمز ہو گئے تھے جو چاہتے تھے، یا جو جماعتیں چاہتی تھیں کہ الیکٹورل ریفارمز پراپر طریقے سے ہوں تاکہ الیکشنز کی شفافیت پر کوئی سوال نہ اٹھا سکے؟ تو کیا وہ پروسیس ہو گیا؟ اور اگر پروسیس نہیں ہوا تو جو انتخابی نتائج آئیں گے تو کیا آپ سمیت دیگر جماعتیں قبول کریں گی ان کو؟ ستی صاحب، اگر آزاد شفاف الیکشن ہوگا کیوں نہیں قبول کریں گے؟ لیکن اگر اس طرح کی صورتحال ہوگی جیسے ابھی ہے کہ ملک کا سب سے بڑا لیڈر جو ہے وہ غداری کے مقدمے آپ نے اندر کیا ہوا ہے. یار ایک مجھے بات بتائیں، سچی بات بتائیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ بات بتائیں. عمران خان جو ہے یا شاہ محمود قریشی صاحب جیسے سیاستدان، یہ خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک کہ یہ غدار ہے کہ اس طرح کے لوگ. میں آج آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، نہ عمران خان غدار ہو سکتے، نہ زرداری صاحب، نہ میاں صاحب، نہ میں، نہ آپ، ہم سب محب وطن ہیں. بات پالیسیز کی ہے کہ کس کی پالیسیز اچھی ہیں. آئیں بات کریں، اس ملک کو اس مشکل سے نکالیں، ایک دوسرے کو غدار نہ کہیں، الیکشن کی طرف جائیں، ماحول بنائیں، اور ان کو پھر اختیار دیں کہ وہ جا کے ملک کے لیے مضبوط فیصلے کریں، اور اس کے ساتھ پھر ملک کی تمام طاقتیں کھڑی ہوں. بالکل، اختیار تو پھر عوام دیں گے.